بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ رتبے کے مقام سے اسرائیل علیہ السلام کا مقام چوتھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان 4 فرشتوں کو پیدا کیا، جن میں اسرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ لفظ اسرائیل عربی زبان کے لفظ اذا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ اذا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہے خدا۔ اس طرح اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جس کو اسرائیل خود بھی سر انجام دیتے ہیں اور اپنے معاون فرشتوں سے بھی یہ کام لیتے ہیں، جو روح کو قبض کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک الموت نے بہت سے انبیاء اکرام سے انسانی شکل میں ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل کو جب ایک بار ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ سیاہ اور جسم آسمانوں سے بھی بلند تھا، اور ان کے جسم نے آسمان میں ہر چیز کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر معراج میں ملک الموت کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کے سامنے کا منہ نور کا ہے، جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہوا ہے، جس سے وہ کفار اور مشرکین کی روحیں قبض کرتے ہیں دردناک طریقے سے۔ ان کی دائیں طرف کا منہ غضب سے بنا ہوا ہے، جس سے وہ ایمان والے گناہ گار لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور بائیں طرف کا منہ قہر سے بنا ہے، جس سے وہ منافقین کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا قدم مغرب میں ہوگا۔ ان کے 4 پر ہیں، ان کے پیر زمین پر ہیں اور سر آسمان پر اوپر بلند ہے۔ انبیاء اکرام کی روحیں قبض کرنے کے لیے ملک الموت خود تشریف لاتے ہیں، اور عام لوگوں کی روحوں کے لیے ان کے نمائندہ فرشتے آتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہیں جس کے لیے ملک الموت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو بغیر اجازت کے میرے محبوب کے گھر داخل نہ ہونا، اور نہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح کو قبض کرنا۔ ان سے پوچھنا اگر وہ کائنات میں مزید رکنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ اپنے خدا کے انتظار کو ختم کرنا چاہیں تو بھی ان کی مرضی ہے۔ آپ کی اجازت سے آپ کی روح کو قبض کیا گیا۔ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا ہے اور نہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاڈلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا تو اسرائیل علیہ السلام نے ان کو خدا کا حکم سنایا تو انہوں نے جلال میں آ کر آپ کو زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ آپ کی ایک آنکھ نکل گئی۔ اسرائیل علیہ السلام واپس جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو ان کی آنکھ واپس کر دی اور کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک سرخ گائے کے بالوں پر ہاتھ پھیرے۔ ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کی عمر اتنی بڑھا دی جائے گی۔ جب ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ بتایا تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز کو ایک دن مرنا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو۔ اسی طرح ایک روایات ہے کہ حضرت سلمان کے دور میں ایک شخص دربار میں حاضر ہوا۔ دربار روز کی طرح لگا ہوا تھا۔ ایک شخص نے بڑی عجیب نظروں سے آپ کے وزیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ وہ وزیر ڈر گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوائیں آپ کے تابع ہیں، ان کو حکم دیں کہ مجھے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دیں جو یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت دوبارہ دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے ایک وزیر کو کل آپ اس طرح کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا تھا کہ میں اس شخص کی روح ہندوستان کی سرزمین پہ قبض کروں، جبکہ وہ یروشلم کی سرزمین میں آپ کے دربار میں موجود تھا۔
اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کل کیسے پہنچے گا، اور ابھی میں ہندوستان سے اس کی روح ہی قبض کر کے آ رہا ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کسی بھی جگہ چلا جائے، موت اس کو ہر حال میں آنی ہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت پر کوئی ٹائم، کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں موجود رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو ایک مٹھی کی طرح کر دیا ہے، جسے جب چاہیں جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ جب شیطان قیامت کے روز جہنم تک لوگوں کو پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے، تو شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی آ گیا ہے۔ خدا کی قیامت تک کی دی گئی مہلت بھی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک کنارے سے غوطہ لگا کر دوسرے کنارے سے نکلے گا۔ وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ اس طرح اس کی روح کو بھی اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی روحیں قبض کرنے کا کام کیوں دیا گیا، اس کی بھی وجہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا کہا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ آئے جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس مٹی سے جو خلیفہ تخلیق کیا جائے گا، اس کی اولاد بہت شرپسند ہوگی اور ان پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا۔ میں بھی خدا کی تخلیق ہوں اور اس کے عذاب سے واقف ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی وہیں چھوڑ دی اور اللہ کے حضور واپس آ گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ بھی ویسے ہی خالی ہاتھ آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو بھیجا گیا۔ انہوں نے زمین سے رب کی پناہ مانگ کر مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا لی اور ان کو غلط ملت کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل، تمہارا دل سخت ہے، تم اپنی بات کے پکے ہو، لہٰذا اس خاک سے بنے ہوئے انسان کی روح قبض کرنے کا کام بھی تمہارا ہی ہوگا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب، اس طرح تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہر شخص کی موت کی وجہ بھی مقرر کر دوں گا، تم پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ اس کے معاون فرشتے بھی روحوں کو قبض کرنے کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ نازیات، ثاقبات اور ساقیات۔ یہ مخصوص قسم کے فرشتوں کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ نازیات، سابیات اور ساقیات خاص قسم کے جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں، اور نشاطات خاص قسم کے مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں آسانی اور مہربانی کے ساتھ۔ نازبات کا کام ہے کہ کافروں کی روح کو شدت عذاب سے قبض کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے برعکس مومنوں کی روح آسانی اور مہربانی سے قبض کی جاتی ہے اور ان کو جنت کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور اس حال میں کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔